کتنے مرد حضرات ہیں جن کو بالغ ہوتے ہی سورہ المائدہ کی تفسیر پڑھائی گئی، کتنی خواتین ہیں جن کو بالغ ہوتے ہی سورہ نور کی تفسیر پڑھائی گئی۔ یقیناً تعداد بہت کم ہوگی، نہ ہونے کے برابر، لیکن اس کے برعکس کتنے نوجوان لڑکے ہوں گے جن کو بالغ اور جوان ہوتے ہی یہ ضرور سننے کو ملا ہوگا کہ خبردار تمہاری ایسی ویسی کوئی بات سننے کو ملی، اور کتنی ہی بیٹیاں ہوں گی جن کو جوان ہوتے ہی والدین نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ بیٹی خاندان کی عزت اور آبرو تیرے ہاتھ میں ہے، اس کی لاج رکھنا۔ کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شریعت نہیں سکھائی جاتی، یہاں خاندان اور والدین کی عزت کا درس دیا جاتا ہے۔ ہم بچوں کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ بیٹا تم قیمتی ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ ہم اسے دنیا اور اپنے خاندان کی عزت اور آبرو کی رسیوں میں جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی نہیں تھماتے۔ اللہ کی رسی وہ تھی جس نے انہیں صراط مستقیم پر استقامت دینی تھی، جس نے انہیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان اور کردار مضبوط رہنا تھا۔ کیونکہ جوانی یہ وہ دور ہوتی ہے جب جذباتی وابستگی انسان پر گہرا اثر انداز ہوتی ہے، جب یہ پنچھی جو اپنے پر کھول رہا ہوتا ہے اڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اسے اپنے خاندان کی عزت کی رسیوں میں جب جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ رسیوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی تو یہ رسیاں توڑ دیتا ہے یا پھر یہ رسیاں اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کو جوان ہوتے ہی بچوں کو سورہ المائدہ پڑھائیں اور اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تفسیر پڑھاتے۔ ہم نے انہیں بتانا تھا کہ بیٹا تمہارے پاس حلال آپشنز موجود ہیں، تمہیں حرام کے تعلق میں خود کو ضائع کرنے کی، اپنے ایمان کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیٹا تھوڑا حوصلہ اور صبر استقامت کے ساتھ چلنا، دیکھنا اللہ تمہارے لیے نیک اسباب پیدا فرما دے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی، انہیں بتانا تھا کہ بیٹا وقت آنے پر ہم مل کر تمہارے لیے بہترین فیصلہ کریں گے جس میں تمہاری رضامندی شامل ہوگی۔ انہیں بتانا تھا کہ بیٹا حرام حلال کی لذت کو ختم کر دیتا ہے، صرف اپنی مرضی مسلط کرنے کا نام حقوق و فرائض نہیں، یا صرف 2-3 احکام ان پر مسلط کر دینا آپ سمجھتے ہیں یہ تربیت ہے؟ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا سسٹم الٹا یہ ہے کہ والدین اپنی خواہشات خود نہیں پورا کرتے، ان کے بچوں کو ان کی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں، اور سننے کو یہ ملتا ہے کہ تمہیں پالا پوسا، تمہیں پڑھایا لکھایا، اب ہمیں اتنا بھی حق نہیں پہنچتا کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ والدین نے ان پر اپنی مرضی مسلط کر دی، اب یہ والدین اپنی اولاد پر اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں۔ انہیں اپنی مرضی کی بہو اور اپنی مرضی کا داماد چاہیے ہوتا ہے۔ بچوں کی پسند اور ناپسند جو انہیں شریعت نے اور اللہ نے عطا کی ہے، والدین کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جب تک یہ ترتیب یوں ہی چلتی رہے گی تو کسی کی زندگی کی ڈور اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوگی، پھر یہ رسیاں بنتی بھی رہیں گی اور ٹوٹتی بھی رہیں گی جب تک ہم حبل اللہ کی رسی کو نہیں تھامیں گے۔ اور اس رسی کو تھامنے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ معاشرے کی فرسودہ روایات کو چھوڑنا ہوگا، یہ بہت مشکل ہے، یا تو پھر معاشرے کو راضی کر لیں یا پھر اللہ کو راضی کر لیں، اور اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنے کے بجائے انہیں اپنے کردار میں پختگی اس طرح دیں کہ بیٹا تم نے حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ انہیں سورہ نور پڑھائیں، انہیں سورہ المائدہ کی تفسیر پڑھائیں، پھر دیکھیں ان کے کردار کتنے خوبصورت ہوں گے انشاءاللہ۔